الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، قرآن پڑھو یہ اپنوں کی شفاعت کے لیے آئے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پڑھو یہ اپنوں کی شفاعت کے لیے آئے گا۔ زہراوین یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو۔ تو یہاں پر عربی لفظ اقرأو جس کا معنی پڑھنا کیا جاتا ہے، تو اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ حفظ کرنا مراد ہے یا صرف تلاوت مراد ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں موجود عربی الفاظ اقرأ القرآن، اس کا مطلب ہر قسم کی تلاوت ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرو، چاہے وہ قرآن مجید پر دیکھ کر ہو یا زبانی ہو۔ حدیث کے اگلے الفاظ اپنوں کی شفاعت کے لیے آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التیسیر شرح الجامع الصغیر ازمناوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی قرآن کریم کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اسے یہ ثواب حاصل ہوگا۔ پابندی کا معنی حدیث کے عربی الفاظ لأصحابہ میں موجود ہے، کیونکہ صاحب عربی زبان میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ لمبا وقت گزارے، جیسے کہ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتویٰ کے دوسرے ایڈیشن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125 میں ہے کہ یہ حتمی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر قرآن پاک کے تقاضوں کے مطابق ان پر عمل کرنے والا، قرآنی احکامات لاگو کرنے والا، اسے اچھی طرح یاد کرنے والا، پابندی کے ساتھ تلاوت کرنے والا شخص رضائے الہی اور جنت پا کر کامیاب ہو جائے گا۔ اسے محرر فرشتوں کے ہمراہ جنت میں بلند درجات بھی نصیب ہوں گے۔ قرآن پاک اس کی شفاعت بھی کرے گا، بلکہ قرآن پاک پر عمل کرنے والوں کے حق میں جھگڑا بھی کرے گا، چاہے اسے زبانی قرآن یاد ہو یا نہ یاد ہو، اسے پڑھنے والا مصحف دیکھ کر تلاوت کرتا ہو یا زبانی تلاوت کرتا ہو۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو یہ اپنوں کی شفاعت کے لیے آئے گا۔ نیز یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی طرف سے شفاعت پانے کے لیے صرف قرآن مجید کی تلاوت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 805 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روز قیامت قرآن کریم اور اہل قرآن یعنی ان لوگوں کو لایا جائے گا جو قرآن کریم پر عمل کیا کرتے تھے۔ قرآن سے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ایسے ہوں گی جیسے کوئی دو بادل ہیں یا دو سیاہ صاحبان ہیں جن کے درمیان روشنی کا شگاف ہے، یا پھر پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے دو غول ہیں۔ دونوں صورتیں اپنے تعلق دار کی طرفداری کر رہی ہوں گی۔ اسی طرح مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1461 میں ہے کہ حدیث کے الفاظ جو قرآن پاک پر عمل کیا کرتے تھے اس بات کی دلیل ہیں کہ عمل کے بغیر صرف تلاوت کرنے والا اہل قرآن میں سے نہیں ہے، نہ ہی قرآن ان کی شفاعت کرے گا، بلکہ قرآن ایسے بد عمل لوگوں کے خلاف حجت ہوگا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پڑھو یہ اپنوں کی شفاعت کے لیے آئے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہاں پر اپنوں کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، جیسے کہ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت قرآن پاک اور اہل قرآن یعنی ان لوگوں کو لایا جائے گا جو قرآن پاک پر عمل کیا کرتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 156۔ مذکورہ تفصیلات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان قرآن پاک یاد کرنے کی کوشش ہی نہ کرے، کیونکہ حافظ قرآن دوسروں سے زیادہ خوبی کا مالک ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے جو کہ نصوص سے ثابت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 230021۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔